جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری اگلی ایپیسوڈ جو اسی ٹرائنگل کا حصہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اے آئی نظام میں، یعنی عملی و علمی نظام، اور اس کو ہم لنک کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، موجودہ دور سے، اور آج ہم بہت اہم اس ٹرائنگل کے حصے کی بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے جو ہماری انسانی تاریخ ہے اس میں اہم رہا، اور وہ ہے فرعون اور طاقت کا جدید نظام۔ ہم فرعون کے نظام کو، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، اس نظام کو اس پرانے دور سے لیتے ہوئے جو انسانی تاریخ میں بار بار یہ کریکٹر آتا رہا، اور آج یہ کریکٹر کس صورتحال میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ ہم انسانی تاریخ کے کون سے مرحلے پہ ہیں جہاں پہ ہمیں اس کریکٹر کا سامنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے رہنما بابا موجود ہیں، اور ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ آپ جس طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، کمنٹس دے رہے ہیں، ہم سے سوالات پوچھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی اتنی اپریسیشن اور اتنا وائرل کانٹینٹ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ہمارا اس سے بہت میرا حوصلہ بڑا ہے، اور میں رہنما بابا کا بہت مشکور ہوں۔ وہ جتنے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ پورا کانسیپٹ سمجھا رہے ہیں، اور میری کنفیوژن اور میری یوتھ کی کنفیوژن کو دور کر رہے ہیں، ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج ہم کیونکہ ایک بڑے تاریخ کے اہم حصے یا ایک ٹرائنگل کے اہم جو ایک کردار ہے فرعون، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں آپ سے رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ آپ بتائیے گا، میں ڈائریکٹلی اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ فرعون ہے کیا، اور فرعون اور جو طاقت کا جدید نظام ہے اس کے اوپر ہم آتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی تاریخ کے مطابق قوم بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت کے دوران مصر میں رہائش پذیر ہو گئی تھی۔ یہ پورا جو ہمارے سامنے سورہ یوسف کے اندر قصہ آتا ہے تو وہاں سے ہمیں اس چیز کا ادراک ہوتا ہے۔ کچھ ہی مدت کے بعد بنی اسرائیل اللہ اور اس کے پیغام سے باغی ہو گئی، اور مارکا خیر و شر میں شیطان کی فوج بن گئی۔ اور یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی مارکا خیر و شر میں خیر حاوی ہوتا ہے، کبھی شر ہوتا ہے۔ تو شر کی فوج میں وہ بھرتی ہوگی، شیطان کی فوج میں بھرتی ہوگی۔ اللہ کے دین سے پھر جانے کے جرم میں اللہ نے انہیں حکومت سے معزول کر دیا اور سخت جابر حکمرانوں کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل غلام تھے، اور ان پر فرعون جیسا ظالم حکمران تھا۔ قرآن میں فرعون کا تقریباً 66 دفعہ شخصی تذکرہ ہے، بائی نیم ہے۔ وہ اللہ اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت نافرمان تھا، اور شیطانی نظام کفر و استحصال کا علمبردار تھا، حتیٰ کہ اس نے بنی اسرائیل کے لاتعداد نر بچوں کو بھی ذبح کروانا شروع کر دیا تھا۔ فرعون اپنی سرکشی اور بغاوت کی آخری حد پر پہنچ کر خدائی کے باقی جھوٹے دعوے داروں سے بھی آگے نکل گیا، اور اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا قرار دے ڈالا۔ اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو سنگین ترین امتحان سے نجات دلائی، اور فرعون کو اپنی طاقتور ترین افواج سمیت زیر سمندر غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن کے عظیم وعدے کے مطابق فرعون کی حنوط شدہ لاش 1881 میں دریافت ہوئی، اور آج مصر کے عجائب گھر میں سامان عبرت ہے۔ اللہ نے سورہ یونس کے اندر فرما دیا، سو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو تاکہ بن جائے تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد ہوں گے نشان عبرت۔ اور اگرچہ اکثریت انسانوں کی ہماری نشانیوں سے غفلت برتتی ہے۔ 1978 میں خلیج عقبہ، جو گلف آف عقبہ ہے، اس سے غرق شدہ لشکر فرعون کا سامان جنگ اور رتھ وغیرہ کی باقیات سے غیر مسلموں کے لیے بھی 3000 سال سے بھی زائد پرانے قرآنی واقعے کی حقانیت مسلم ہوگی، اور یہ ری ڈسکور ہو گیا۔ جو فرعون تھا، اس کی فوج کے جو چیریٹس تھے وہ گلف آف عقبہ کی بیس کے اندر وہ موجود ہیں۔ فرعون ایک تاریخی فرد تھا، مگر قرآن عالی شان کے ابدی اسلوب کے مطابق
وہ اس منفرد مثلث میں نظام قوت یا طاقت کے نظام کی علامت بھی ہے۔ جیسے کہ ہم باقی جگہوں پہ بھی ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں کہ 2 آیتیں ایسی ہیں، ایک سورہ عنکبوت کی اور ایک سورہ المومن کی، جس کے اندر اس ٹرائنگل کو اللہ تعالیٰ نے یونیکلی پورے قرآن کے اندر منفرد طور کے اوپر یہ ہائی لائٹ کی ہیں، جس میں فرعون سیاسی و عسکری نظام قوت ہے۔ آج ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ قارون ہم نے پچھلے پروگرام میں فائنینشیل سسٹم کے طور پہ ہم نے ڈسکس کر لیا، اور اگلا پروگرام انشاءاللہ تعالی ہم حامان کے اوپر کریں گے، جو فکری، روحانی، سوشل اینڈ انٹلیکچوئل سسٹم ہے۔ تو جب بھی ریاست کے اندر اسلامی نظام ان تینوں کے اوپر، اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے یہ تینوں نظاموں کے اوپر وہ غالب ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اسلامی نظام اس ریاست میں حاوی ہوتا ہے۔ اور جب اسی سسٹم کے اوپر شیطانی نظام حاوی ہو جاتا ہے، پورا کامل کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر شر کا نظام پورے دنیا اس خطہ ارض کے اندر وہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہمارا تینوں سسٹم کے اندر آج فرعون کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ، کیونکہ اس فرعون کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہماری جو اس دور کی یا اس وقت یہ کہا گیا کہ آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے اس فرعون کو کیونکہ ایک عبرت کے نشان کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارے لیے۔ آپ بتائیے گا کہ فرعون کے جو قدیمی نظام طاقت جس کو آج بھی ہم لنک کرتے ہیں، جو آج طاقت کا نظام ہے، اس کا آج کے دور سے ہم کس طرح سے موازنہ کریں گے کہ وہ جو اس نے ایک نظام دیا جو قدیمی نظام طاقت تھا، وہ آج کے دور میں کس طرح سے امپلیمنٹڈ ہے ہمارے اوپر؟ اللہ کا کلام آفاقی اور ابدی ہے، اس میں قیامت تک کے لیے زندہ رہنمائیاں موجود ہیں۔ جب ہم قرآن کے اس آفاقی اور ابدی اسلوب کے تناظر میں فرعون کے نظام طاقت پر تدبر کریں تو ہمارے سامنے حیران کن چیزیں آتی ہیں، انکشافات کا ایک جہان ہے ہمارے سامنے کھل جاتا ہے۔ دور فرعون کے نظام حکومت جو کہ ہم بہت پرانا سمجھتے ہیں، 3000 سال سے بھی پرانا تھا، اس کے ہو بہو آج بھی جو نظام حکومت اور اقتدار ہے وہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر چل رہا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی ملکوں کے سربراہ نہ صرف ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتے ہیں بلکہ فرعون کی ہی طرح عسکری کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں۔ فرعون نہ صرف ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا بلکہ کمانڈر ان چیف بھی تھا اپنے آرمڈ فورسز کا۔ تو یہی نظام ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کا کمانڈر ان چیف وہ ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو کمانڈر ان چیف ہے وہ وہی ہے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اور سچ ہے کہ اللہ کے کلام اور کمال کو زوال نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، ہم آہستہ آہستہ اس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ مجھے پلیز یہ بتائیے گا، کیونکہ ایک عام طور پہ ایک ضرب مثل کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیرالل ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھی پیدا کیا ہوتا ہے، تو یہ امید کی ایک ایسی کرن ہے اسلام میں، ہمارے نظام میں، جس کرن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتائیے گا کہ دور جدید کا جو طاقت کا نظام ہے، اس نے انسان کو کیا امن دیا ہے یا جنگ تباہی دی ہے؟ جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ تو اپیرنٹلی سب کو پتہ ہے، تو اس نظام نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اور اس نظام کے پیرالل جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ موسیٰ کب آئے گا جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہر فرعونی نظام کے لیے ایک امید کی کرن بھی اسلام میں موجود ہے؟ آپ کے سامنے میں کچھ حقائق لے کے آؤں گا۔ سب سے پہلے کہ پچھلے 100 سالوں میں انسانیت 2 عالمگیر جنگوں اور لاتعداد غارت گریوں کا شکار ہو چکی ہے۔ اس میں کروڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس کی تباہیاں ابھی بھی انسانی ذہن کے اندر تازہ ہیں، جبکہ 9/11 کے بعد تباہی و بربادی کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری کا علاقہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لاکھوں افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں جنگ و جدل کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ بالخصوص پوری دنیا میں مسلم علاقے شدید تباہی اور غارت گری کی وجہ سے انسانی قتل گاہوں میں بدل چکے ہیں۔ شام کا علاقہ ہو، یمن ہو، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھ لیں،
جو مسلم علاقے ہیں وہاں پہ غارت کری اور قتل جو ہے وہ ایک نارمل روٹین بن چکا ہے۔ پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے دور حاضر کی خود ساختہ مہذب ترین اور ترقی یافتہ ترین قوموں کے پاس، جو اپنے آپ کو مہذب ترین اور ترقی یافتہ کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں، ان قوموں کے پاس انسانی فلاح کا کوئی حقیقی منصوبہ ہے اور نہ ہی ہلاکت خیز شیطانی تباہی سے ہاتھ روکنے کا کوئی ارادہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ افغانستان کے حالات دیکھیں، شام میں دیکھیں، پناہ گزینوں کے حالات دیکھیں، ہر جگہ پہ تباہی اور بربادی کی ایسی داستانیں ہیں جن کا کوئی مقابل نہیں۔ UNHCR کی رپورٹ کے مطابق گلوبل ڈسپلیسمنٹ اس ٹائم 79.5 ملین، 2019 میں 79.5 ملین لوگ۔ آپ امیجن کریں، یہ جرمنی اور ترکی کی آبادی کے برابر جو قوم ہے وہ ڈسپلیس ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر، اور ریفیوجیز اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ دنیا ایک کرائسس کے اندر جا رہی ہے۔ کشمیر کو دیکھیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے معاملات دیکھیں، آپ شام کے اندر دیکھیں، آپ فلسطین کے اندر جس کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا ہے نقشے سے دنیا کے۔ داعش ایک عجیب و غریب ریاستی دہشت گردی کی علامت تھی، اور اس طرح کے بہت سارے پاکستان میں آپ دیکھیں، TTP کی شکل ہو، BLA کی شکل ہو، یہ سارے کے سارے دہشت گردی جو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے پیچھے یہی فرعونی ایک راج ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ یمنی باغیوں کی طرف سے حرمین شریفین کے اوپر بھی میزائل داغے جا رہے ہیں۔ سعودی علاقوں میں بہت دور تک، ریاض سے لے کر مکہ تک میزائلوں کا ایک برسات ہے جو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بحر و بر کو قبضہ قدرت میں کرنے کے بعد عالمی استعماری قوتیں اب خلاؤں میں بھی عسکری پنجے گاڑ رہی ہیں، سمندروں کے اندر، زمین کے اوپر، فضاؤں کے اندر، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ USA نے ایک اسپیس کمانڈ بنا دی ہے، اور بہت سارے ممالک اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا نے 2012 میں $1735 بلین جنگ و جدل کے اوپر خرچ کیا۔ یہی اماؤنٹ جو ہے 2018 کے آتے آتے 1822 بلین روپیز تک ڈالرز تک چلے گی، 1822 بلین ڈالرز، جبکہ اگر پاورٹی کو ختم کرنا چاہیں تو محض 175 بلین ڈالر کے اندر۔ یہ رقم چھوٹی نہیں ہے، لیکن یہ جنگ و جدل کی صنعت کے خلاف اگر دیکھیں، اس کے بالمقابل دیکھیں تو بہت چھوٹی رقم ہے۔ دور جدید کے میدان جنگ ایسے لگتے ہیں جیسے اسلحہ سازوں کی تجارتی منڈیاں بن چکے ہیں۔ 2012 سے لے کر 2019 تک آپ ملٹری سپینڈنگ کے اندر لگاتار دیکھیں گے کہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 2001 سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، جبکہ ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے 6.4 ٹریلین ڈالرز 9/11 کے بعد خرچ کر دیے، اور یہ وہ ملک ہے جو اس ٹائم جس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ 27 ٹریلین ڈالر سے بڑھ چکا ہے، اور اس کا اپنا GDP 19.5 ٹریلین ڈالر ہے۔ یہ تو کمال ہو گیا کہ اس کے اوپر قرضہ اتنا زیادہ ہے، پھر بھی وہ جنگ و جدل کے اندر لگاتا چلا جا رہا ہے۔ قرضوں کے حساب سے اس کی سانس بند ہونی چاہیے، لیکن وہ پھر بھی جنگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگوں اور قرضوں کے درمیان ایک آپسی تعلق ہے، اور یہی نظام طاقت اور مالی نظام کا آپس کا ایک رشتہ بھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہے۔ جبکہ تیسرا تناظر اگر ہم دیکھیں تو ماحولیاتی تباہی بحر و بر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ طوفانی رفتار سے عالمی ماحولیاتی انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں، تباہی آ رہی ہے۔ سمندروں کے اندر دیکھیں تو بہت بڑے علاقے کے اندر تباہی مچ چکی ہے۔ 80% سے زیادہ جو مچھلیاں ہیں وہ ہنٹ کی جا چکی ہیں، اور 2050 تک فشریز کی انڈسٹری ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ پلاسٹک اس قدر پورے سمندروں کے اندر پھیل چکا ہے، تو بحر و بر کے اندر جو تباہی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ساتھ ہی میں آپ کو گایا مینجمنٹ، جس کو پلانٹ ارتھ مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کروں گا۔ جان ایف کینیڈی نے 1961 میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، جو کہ پریزیڈنٹ تھے US کے۔ اس نے کہا وی شیل propose further cooperative efforts between all nations in weather prediction and eventually in weather control۔ یہ ایک تیسرا میدان ہے، فضاؤں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ چائنا نے ابھی ریسنٹلی 55 لاکھ مربع کلومیٹر، یعنی یہ 56% آف چائنیز لینڈ ہے، اتنے بڑے ایریے کے اندر، جو کہ بھارت سے 1.5 گنا زیادہ بڑا ایریا ہے،
اس پر مصنوعی موسمیاتی تبدیلیوں کے ذریعے بارشوں اور برف باری کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ 2025 میں جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کا فوجی استعمال آپ سوچ سکتے ہیں، جہاں چاہیں گے بارشیں یا برف باری کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پلینٹ ارتھ کی انوائرمنٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دی کہ بحر و بر کے اندر انسان اپنے ہاتھوں سے تباہی مچاتا ہے۔ اس ٹائم ورلڈ نیوکلیئر ویپنز کا سٹاک پائلز اتنا بڑا ہے کہ دنیا کئی دفعہ تباہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بلیٹن آف ایٹامک سائنٹسٹ ہیں، یہ وہ ایٹامک سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے ایٹم بم کو بنایا تھا۔ جب اس کے ہاریفائنگ ایفیکٹس انہوں نے دیکھے تو انہوں نے ایک علیحدہ بلیٹن آف ایٹامک سائنٹسٹ بنایا، اور ہر سال وہ ڈوم سٹے کلاک ایک بتاتے ہیں کہ دنیا تباہی سے کتنی دور ہے، دور جا رہی ہے، نزدیک جا رہی ہے۔ تو ان کا 1947 سے لے کر آج تک کی ایسٹیمیشن کے مطابق 2020 کے اندر دنیا تباہی کے نزدیک ترین پہنچ چکی ہے، جو کہ اللہ معاف کرے لگتا ہے ایسے کہ 2021 کے اندر یہ اور تباہی شاید نزدیک چلی جائے گی اگر یہی سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ میں آپ کے سامنے دا ٹرمپٹ ایک رسالہ ہے جو 2001 جولائی کا شمارہ، اس کے اندر انہوں نے جو بات کی وہ آپ کے سامنے واضح کروں۔ وہ کہتے ہیں most people think the crusades are a thing of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made for a final crusade and it will be the bloodiest of all. سر بہت شکریہ۔ میں اصل میں یہ خاموشی سے آپ کی چیزوں کو اپنے چشم تصور میں اتنا دور تک نکل جاتا ہوں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں اس میں ایک پارٹیسپینٹ ہوں۔ اتنی خوبصورت طریقے سے اتنی خوبصورت باتیں جب میں سنتا ہوں، پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پوری چیزیں مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنی انتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ایک موجودہ نظام قوت ہے اس نے غارت گری کا ایک ایسا سسٹم قائم کر دیا ہے جو مجھے کلیپس اور تباہی کی طرف نظر آ رہا ہے۔ پلیز اس کو لنک کیجئے گا قرآن و سنت کے تناظر میں کہ کیا یہ پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ یہ پورا جو سسٹم ہے، یہ جو نظام قوت ہے، یہ اس انتہا کی طرف چلا جائے گا؟ Nothing is accidental. نہ ہمارا رب حادثاتی ہے اور نہ ہی اسباب کی دنیا میں اتفاقات کا گزر ہوتا ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مارکہ خیر و شر کے مخصوص تناظر میں شیطانی جستجو اور ایمانی راستہ آپ کے سامنے میں واضح کروں گا۔ یاد رکھیں، اسلام کی طرح کفر بھی ایک مکمل طرز حیات ہے، مگر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا انکار دوسرے کی اطاعت ہے، ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہے۔ They are born to destroy each other. یہ ایسے جیسے باکسنگ کے اندر I miss you hit کہا جاتا ہے۔ یہ سر توڑ جنگ ہر دور میں ایک پینڈولم کی طرح کبھی خیر حاوی ہوتا ہے اور کبھی شر کا نظام جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ سر توڑ جنگ ہر دور میں جاری رہتی ہے، اور یہی قرآن عالی شان کا آفاقی دو قومی نظریہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرما دیا، میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، سو جس کا جی چاہے ایمان لے اور جس کا جی چاہے انکار کرتے۔ مارکہ خیر و شر میں اہل حق ہمیشہ اصلاح فی الارض کی صحیح کرتے ہیں، اور اہل باطل کا ابدی کام فساد فی الارض ہے۔ فساد فی الارض کی انتہا یہ ہے کہ بحر و بر میں ہر طرف غارت گری اور تباہی اور بربادی کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ فرماتا ہے برپا ہو گیا ہے فساد خشکی اور تری میں، بسبب اس کے جو کماتے ہیں ہاتھ انسانوں کے، تاکہ مزہ چکھائیں انہیں ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اس سر توڑ مارکے میں جب بھی شر کا نظام قوت عروج حاصل کرے گا تو خیر کے نظام قوت کو تہس نہس کر کے بزور شمشیر شیطانی راج نافذ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ فطرت کے اصولوں اور الہامی احکامات کی کھلا خلاف ورزیاں عام ہو جائیں گی۔ حالات ایسے تباہ کن ہو جائیں گے کہ حق کے راستے پر ایک قدم چلنا بھی انتہائی ہلاکت خیز جرم بن جائے گا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ابتدا میں اسلام اجنبی تھا، عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسلامی نظام ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دور کا ڈھول ہے جو سہانا بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو آج کے دور کی چیز ہی نہیں ہے، یہ ماضی کی کوئی چیز ہے، اور ماضی کی کتابوں کے اندر یہ اچھا لگتا ہے۔
تو ان کے سامنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی عبرت انگیز قول پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس دن سے خوف آتا ہے کہ جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں گے۔ یاد رکھیں فساد فی الارض کی جو انتہا ہے وہ ابلیسی نظام کا غلبہ ہے، اور ابلیسی نظام کا جو غلبہ ہے اس کا مطلب تباہی، بربادی اور ذلت کی انتہا ہے۔ چہار سو قیامت کا سما ہوگا۔ سیاسی عسکری نظام قوت وہ بھی شر کا نظام بن جائے گا، فائنینشیل سسٹم کے اندر بھی شر کا نظام پوری طرح حاوی ہوگا، اور آپ کی فکر، سوچ، سمجھ، سماجی سسٹم کے اندر بھی یہ نظام حاوی ہو جائے گا۔ اور یہ وہ دن ہے جس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا ہے دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ ہم جس انتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں ظلم و استحصال کی بھٹی یہ مزید گرم ہوگی، مزید گرم ہوگی، اور ہوتے ہوتے ہم اس جگہ پہنچیں گے جب دجال کا خروج ہو جائے گا، اور زمینی حقائق کی روشنی میں ہم اس وقت کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ ہم ایک الگ پروگرام کریں گے دجال کے اوپر، اور اس کے ارائیول کے ٹائم لائن کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی اطاعت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے وقت کو قیمتی بنا لینے کے لیے بھی تھوڑا ہی وقت باقی بچا ہے۔ اور دجال وہ ہوگا جو فرعون کی طرح، جیسے فرعون نے بچوں کو قتل کیا اور پھر الٹیمیٹلی اس نے کہا انا ربکم الاعلی، دجال بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ اینڈ آف دی ڈے کہے گا انا ربکم الاعلی، وہ ریپیٹ کرے گا، اور یہی ابلیس کی کاوش ہے۔ اور ایک اور آیت جو ہے سورہ حج کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اگر نہ دفع کرتا رہتا اللہ انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے تو ضرور مسمار کر دی جاتی۔ کیا چیزیں؟ راہبوں کی خانقاہیں، عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے عبادت خانے، اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں آج بھی اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب تباہ ہو جاتے۔ اور اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی حمایت و اطاعت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ زبردست ہے اور غلبے والا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سر، ہم جس تیزی کے ساتھ اس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو تباہی کا ایک رستہ اس پورے کائنات کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اس نظام نے چنا ہے، ہمیں اب یہ بتائیے گا کہ ہم جو سادہ مسلمان ہیں، یہ تو بڑا تباہ کن دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ سر، قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس طرح اپنی جان، اپنے مال، اپنے ایمان بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ڈگریاں ہم لیے پھر رہے ہیں، جو ہم ماسٹرز کر رہے ہیں، گریجویٹس ہو رہے ہیں، وہاں تو کچھ اس طرح کی تربیت کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ سو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم جو سادہ لوگ ہیں، ہم اس دور سے جو گزر رہے ہیں، ہم اپنی حفاظت کس طرح کر پائیں گے؟ دور فتن اپنی انتہا کی سمت لپک رہا ہے، لہٰذا مزید بے فکری اور لاپرواہی سے سخت گھاٹا ہوگا، اور یہ ایسا نقصان ہے جس کی کوئی تلافی ہم نہیں کر سکیں گے۔ سو آپ کے سامنے میں ایک لاہ عمل پیش کرتا ہوں کہ اپنے اور اہل خانہ کے ایمان کی فکر کریں، اور روزانہ تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی لازمی کریں کہ میں اللہ کے نزدیک جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ میں دور جا رہا ہوں۔ نمبر 2، اپنے عقائد، عبادات اور معاملات کو درست رکھیں، دن اور رات کے اذکار کا معمول بنائیں۔ عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر جہاں جہاں کوتاہیاں ہیں، جہاں جہاں نقص ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اینالائز کریں۔ نمبر 3، قرآن عالی شان اور اہل فکر و عمل سے رابطہ مضبوط جوڑ کر رکھیں۔ قرآن عالی شان اور اہل فکر و عمل سے رابطہ مضبوط جوڑ کر رکھیں۔ نمبر 4، اپنے وقت کو لایعنی مجالس اور غیر ضروری سوشل میڈیا سے ہٹا کر مثبت اور تخلیقی سرگرمیوں میں کھپا دیں۔ اور نمبر 5، آپ میں سے ہر ایک یاد رکھیں، آپ میں سے ہر ایک فرد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسٹریٹیجک ایسٹ ہے، چنانچہ اپنی جسمانی اور روحانی صحت کا خصوصی خیال رکھیں۔ اپنے عام کو لاوارث نہ سمجھیں، عام نہ سمجھیں، آپ لاوارث نہیں ہیں، ہم سب کا جو وارث ہے اس کا نام ہے الوارث۔ اللہ ہمارے حامی اور مددگار ہیں، اور اللہ نے یہ فرما دیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ،
بلا شبہ اللہ کا لشکری سب پر غلبہ پانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سر، جس طریقے سے آپ نے ہمیں یہ سمجھایا، رہنمائی دی، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ سو اس کا حاصل وصول یہ ہے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے مسلمان ہونا۔ ہمیں اپنی اس قوت کو نہیں بھلانا چاہیے جو ہمارے پاس ایمانی قوت ہے۔ یہی وہ واحد سرمایہ ہے جس سے ہم فرعونی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ رہنما بابا سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اگلی آنے والی جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی وہ ایک بڑے اہم، اس جو ٹرائنگل ہے اس کی بڑے اہم سسٹم کی طرف ہے، اور وہ حمان کا سسٹم ہے جس کو ہم لنک کریں گے موجودہ سوشل میڈیا سے خاص طور پہ۔ اور یہ ایک بڑا اہم، میرے لیے بھی، میری معلومات میں بھی اور ہماری یوتھ کی معلومات میں بھی ایک بہت اہم اضافہ ثابت ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا۔ ہم رہنما بابا سے ان کے جوابات لیں گے اور رہنمائی لیں گے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو جو بھی رہنمائی ہمیں چاہیے، ہماری یوتھ کو چاہیے، اس رہنمائی میں ہمیں پوائنٹ در پوائنٹ ہمیں وہ رہنمائی انشاءاللہ ہمارے رہنما بابا ہمیں دیتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کچھ۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔